آج کا سوال اور اس کا جواب، کیا ترکی ہے یورپین یونین کا حصہ بن پائے گا؟ میرا جواب ہے نہیں۔ اس کی بہت ساری وجہیں، 50 سال سے زیادہ ترکی کو یورپین یونین کی درخواست دیے ہوئے ہو گیا ہے، اور اب تک صرف ٹال مٹول اس بات پہ ہو رہی ہے کہ تم ایک مسلم نیشن ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس 2025 میں یوکرینین کی جو جنگ ہے اس نے اتنا پیوٹل رول ادا کیا ہے ترکی کو یورپین یونین میں لانے کے لیے کہ اس ٹائم یورپین یونین ترکی کے قدموں میں آ کے بیٹھے گی کہ بھائی ہمیں بچاؤ۔ تو ایردوان جس کا یہ آخری ٹینیور ہے، اس کے بعد میرے لحاظ سے وہ الیکشن نہیں جیت پائے گا۔ بہت خراب کنڈیشن ہے اس کی پولیٹیکل وائز۔ کام تو اس نے کیے ہیں لیکن جتنے کام اس کو کرنے چاہیے تھے نہیں کیے، کیونکہ میں بھی ایک ٹرکش سٹیزن ہوں، اس وجہ سے مجھے ان باتوں کا لوکلی پتہ ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ اس ٹائم یورپین یونین کی پریزیڈنسی پولینڈ کے ہاتھ میں۔ پولینڈ ترکی کا بہت کلوز الائے ہے، بہت اچھا فرینڈ ہے۔ وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ترکی یورپین یونین کا ممبر بن جائے، اور انہوں نے یہ باور کرایا ہے کہ ایک دن ترکی یورپین یونین کا ممبر بنے گا۔ کیونکہ ہر طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ڈیفینس وائز، آرم فورسز وائز، نیٹو کی بات کریں تو نمبر 2 ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں اسلحہ سپلائی کا 11واں بڑا کنٹری ہے ترکی۔ یورپ کے بہت سارے کنٹری اس میں، پولینڈ، ہنگری، اٹلی، اسپین، پورٹگل، یہ 4-5 کنٹریز یورپ کے، اس کے علاوہ نان یورپینز بھی ہیں، پاکستان بھی ہیں، آذربائیجان بھی ہیں، مالدیپ بھی ہے، شاید فلپینو یا تھائی لینڈ ہے، وہ بھی ترکی سے اسلحہ امپورٹ کرتے ہیں۔ اتنا بڑا پاور ہے دنیا کا۔ دوسری بات، یہ جو سچویشن پیش آئی ہے کہ زیلنسکی گئے ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنے وائٹ ہاؤس، اور انہوں نے جس بے عزتی کے ساتھ ان کو واپس گھر بھیجا، وہ سینیریو یورپ کے کنٹری کے لیے ان کو اپنی ماں مرتی بھی نظر آئی۔ تو کیا تھا، ترکی نے اپنی باہیں کھولائی، ان کو بولا ہم حاضر ہیں آپ کو ڈیفینس کرنے کے لیے، لیکن آپ پہلے تو ٹرکش سٹیزن کے لیے ویزا اوپن کریں، کیونکہ آپ یہی وعدہ پہلے کر چکے ہیں، چونکہ آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ 2019 کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے اندر انلیگل امیگرینٹس فلو ہزاروں کی تعداد میں روز فلو کر کے اٹلی اور گریس جا رہے تھے۔ تو کچھ اس طرح سے ہوا کافی ساری سیرین وار کے بعد، سیرین وار کے دوران، اس میں یورپین یونین نے ترکی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا، جس کے لیے انہوں نے کچھ پیسے دیے، اور یہ معاہدہ طے پایا کہ آپ ان انلیگل مائیگرینٹس کو روکیں گے اپنے ملک کے اندر، اور سیرینز ہوگے ان کو اپنی کنٹری میں پناہ دیں گے، ان کو ہم فٹ کریں گے، اسکولنگ سب اس کا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ تو انہوں نے کچھ کیا کچھ نہیں کیا، جس کے اندر ویزا لبریشن بھی تھا، ایک ویزا دینا بھی تھا کہ فری ویزا ایکسیس تھا ٹرکش سٹیزن کو، وہ انہوں نے نہیں دیا۔ تو فی الحال ابھی ڈیفینس وائز، کیونکہ بلیک سی جو کہ ٹرکش سمندر کا ایک حصہ ہے، وہاں سے جہاز رشیا، یعنی مین روٹ ہے وہاں سے پاس ہونے کے لیے، یورپ جانا ہے آپ کو تو اس روٹ سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ اب کسٹم یونین کچھ ٹیکس کے میٹر ہے، کسٹم یونین کا ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو ترکی اپروو کرانا چاہ رہا ہے، کافی ٹائم سے یہ معاملہ پینڈنگ میں پڑا ہوا۔ دوسرا کہ اب کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں یورپین یونین میں آنے کی، اس کے جیسے ٹک مارکس ہوتے ہیں، آپ نے یہ مکمل کر لیا، ٹک ہو گیا، چلیے، اس طرح سے کافی ساری چیزیں تھیں جو کہ ہیومن رائٹس کا اور جسٹس اینڈ قانون کا، صفائی کا، ستھرائی کا، پانی کا، بجلی کا، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو زیادہ تر چیزیں اس میں ترکی مکمل کر چکا، صرف 1-2 فیکٹرز ہیں جو کہ ترکی کی اپنی سوورینٹی، اپنا ڈیفینس سسٹم، اپنی بقا کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اس وجہ سے وہ چیزیں پورا نہیں کر پایا۔ تو اگر وہ چیزیں سائن کر دیتا تو اسرائیل سامنے کھڑا ہوا اور وہ حملہ کر دے گا، اور وغیرہ وغیرہ، اور سائپرس کا میٹر ہے، کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، لیکن چھوٹا سا کٹ کر کے آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اور اس ٹائم یورپین یونین ترکی کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا ہے کہ ہمیں بچاؤ، کیونکہ ایک تو ترکی پوری دنیا کا 11واں بڑا کنٹری جو کہ
वेपन्स बनाता है, असला बनाता है और उनको एक्सपोर्ट करता है। तो इतनी जल्दी और इतनी बड़ी तादाद के अंदर तुर्की ही है आपको, जो अब तक नॉन यूरोपियन है, वो आपको मदद कर सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद के अंदर असला उसके बाद तैयार भी होगा और वो मैन्युफैक्चर भी कर सकता है जल्द अज जल्द। दूसरा, अगर आप उसको यूरोपियन यूनियन में ले लेते हैं तो वो एक तरह से तुर्की बॉर्डर पॉइंट है एशिया और यूरोप का, तो वो एशिया से आने वाली जो एंट्री है उसको हमेशा के लिए बंद कर देगा। तो आपका तो वो हिफाजत कर रहा है, आप पे कोई हमला आने से पहले वो आपको बचा रहा है। तो इससे अच्छा सेंसिबल एक्ट कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पोलैंड ने ये मसला उठाया है कि अगर आप वही टिक मार्क को अगर देखें तो उसमें कहीं भी रिलीजियस फैक्टर नहीं आया, जो कि यूरोपियन यूनियन मुसलमान होने की वजह से तुर्की को यूरोपियन यूनियन में नहीं लेते। कहीं इकॉनमी की बात नहीं आई, कहीं दूसरे फैक्टर्स की बात नहीं आई। ऐसे काफ़ी सारे कंट्री है, रोमानिया हो गया, जॉर्जिया, सर्बिया जो कि कैंडिडेट कंट्री है, जो कि आने वाले हैं। रोमानिया एक वाहिद कंट्री था और पोलैंड की हालत भी कोई अच्छी नहीं थी। तो सलाम मेरा पोलैंड के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने ये स्टेप किया और अपनी ही बात सामने रखी है। तो उनकी कंट्री की भी बहुत बुरी हालत थी और बात तक रख के यूरोपियन यूनियन ने रेसिज्म को सामने रख के, जी हाँ वाइट चमड़ी की बात कर रहा हूँ, उसको फेवर देते हुए उन्होंने लिया, क्योंकि वो भी यही बात करते हैं, आप तो हमारे अपने हैं, आप तो हमारे अपने हैं। अपने ही कैसे हैं? सेम मज़हब है, सेम स्किन कलर है और सेम ही बात करते हैं। लेकिन सलाम पोलैंड गवर्नमेंट को, पोलैंड अथॉरिटी को, पोलिश लोगों को, बहुत मुखलिस, बहुत अच्छे लोग होते हैं। आयरलैंड में रहते हुए मैं उन लोगों से बड़ा इंटरकनेक्ट रहा हूँ, कम्युनिकेशन रहा है, बहुत बेहतरीन लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो उम्मीद है एक अच्छा जेस्चर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड की तरफ से आया, जो कि शायद प्रेजाइड भी कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी को। उन्होंने ये बोला कि हमारी प्रेसिडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन की डिफेंस के सिलसिले में। तो याद रहे कि इस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाते हुए यूरोपियन यूनियन को चाहिए कि वो तुर्की से नेगोशिएट करें, टेबल टॉक करें और उनको यूरोपियन यूनियन में आने के लिए एक्सेस के ज़िम्मे के अंदर फैसिलिटेट करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आती तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें काइंडली और वीडियो पूरी तक देखें ताकि आपको वीडियो समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।